الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے متعلق پہلے سے مکمل علم ہے، سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے ہاں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور ہر امر میں اس کی مشیت کارگر ہوتی ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ امر تو بالکل آسان ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اور اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 62۔ جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل درجہ قبولیت نہیں پا سکتا، خواہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر آپ نے دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال رب وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ رواہ ابو داؤد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔